الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی اشرف المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج سے ہم شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب الاصول الثلاثہ وادلتھا اس کی شرح کریں گے، لیکن اس سے پہلے چند امور ہمارے ذہن میں رہنے چاہیے کہ یہ کتاب، اس کا نام انہوں نے الاصول الثلاثہ رکھا ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ اس کا نام یوں مناسب تھا الثلاثۃ الاصول۔ یہ ایک بحث ہے جس کے بارے میں بعد میں گفتگو کریں گے، لیکن وقتی طور پر ہم اس بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ تین ہی اصول کیوں انہوں نے بیان کیے، اصول ثلاثہ ہی کیوں بیان کیے، اور پھر علماء نے اس کو جتنی اہمیت دی ہے کہ آج تک اسی چھوٹے سے رسالے کی بہت ساری شروحات لکھی گئی ہیں۔ یہ چھوٹا سا رسالہ ہے، اور یہ سارے کا سارا اصول ثلاثہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر دو رسالے اور ہیں۔ اس چھوٹی سی کتاب کے اندر دو رسالے اور ہیں، شروط الصلاۃ اور القواعد الاربع۔ تو یہ الاصول الثلاثہ وادلتھا بالکل مختصر رسالہ ہے، چند اوراق پر مشتمل ہے، لیکن آج تک اس کی بہت ساری شروحات لکھی گئی ہیں جن کا تذکرہ انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ سب سے پہلے کہ یہ رسالے کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی، اور اس کے اندر تین ہی اصول کیوں بیان کیے گئے، اور انہوں نے یہ تین اصول اپنی طرف سے بیان کیے یا کہ اس کے بارے میں ان کی کوئی دلیل ان کے پاس تھی یا ان کا کوئی مستند تھا۔ شیخ رحمہ اللہ ان کا یہ منہج اور طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے جو بات بھی کی امت کی خیرخواہی کے لیے کی اور دلیل کے ساتھ کی۔ انہوں نے یہ طرز شروع کیا تھا کہ ہر بات کو ذکر کرنے کے بعد دلیل ہو یا الدلیل، کہ اس کے بعد لازمی طور پر ان کی دلیل ذکر کی جائے۔ اس لیے انہوں نے اس کو ویسے نہیں ذکر کیا، نام ہی سے ظاہر ہے الاصول الثلاثہ وادلتھا، کہ انہوں نے جو اصول بیان کیے ہیں ساتھ ان کے دلائل بھی ذکر کیے ہیں۔ تو یہ تین ہی اصول انہوں نے کیوں بیان کیے؟ در حقیقت اگر ہم ان کے بیان کردہ تین اصولوں پر غور کریں تو یہی اسلام کا خلاصہ ہے، یہ پورے دین کا ایک زبدہ ہے، نچوڑ ہے۔ اور وہ اصول کیا ہیں؟ امام صاحب بیان کرتے ہیں کہ وہ بنیادی طور پر تین اصول: اللہ تعالیٰ کی معرفت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، اور دین اسلام کی معرفت۔ متن اس کا پڑھنے کے بعد ہم اس کی شرح کریں گے، لیکن یہ تین چیزیں جب انسان کو اس کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو یہ انسان کی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی بنتی ہے، یہ عین ایمان ہے، اور یہ جنت میں داخلے کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ اس کے لیے جو دلائل ہیں ان پہ ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، حدیث 56۔ اس میں بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاق طعم الایمان، اس آدمی نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، اس آدمی نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ اب ذرا توجہ فرمائیں کہ اس کے بعد کن چیزوں کا ذکر کیا؟ تو آپ نے فرمایا، کس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، کس نے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو حاصل کر لیا؟ من رضی باللہ ربا، جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، جس نے دل کی خوشی سے اور دل کی چاہت سے اللہ تعالیٰ کو رب تسلیم کر لیا، ایک چیز اصول میں سے پہلی چیز۔ اور دوسرا، وبالاسلام دینا، اس نے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا، اس پہ راضی ہو گیا، خوشی کے ساتھ دین اسلام کو اپنایا اور اختیار کیا۔ تیسری چیز، وبمحمد الرسول، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اپنا رسول تسلیم کیا۔ ایک اصول ثلاثہ کے اندر بھی یہی تین چیزیں ہیں، اور انہی کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کہا گیا
کہ جن کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ان 3 چیزوں کو جان پہچان کر اپنی رغبت اور شوق سے تسلیم کر لیتا ہے، اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا، اس نے ایمان کی مٹھاس کو حاصل کر لی، ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ اب دوسری حدیث سنیے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، جب انہوں نے یہ پوچھا کہ ہمیں وہ اسباب بتائیے جو ہمارے جنت میں داخلے کا باعث بنے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یا ابا سعید من رضی باللہ ربًا، اے ابو سعید جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، جس نے دل کی رضا سے رغبت سے اللہ تعالیٰ کو رب تسلیم کر لیا، وبالاسلام دیناً، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، اسلام کو بطور دین اس نے دل کی خوشی سے قبول کر لیا، وبمحمد النبی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی ہونے کو، آپ کی نبوت کو اس نے خوشی سے تسلیم کر لیا، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ اور یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، 1884 نمبر ہے اس حدیث کا۔ اس کے بعد یہی 3 چیزیں اگر انسان ان کا اقرار کر لیتا ہے اور ان پر عمل پیرا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے انسان کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال حین یسمع المؤذن، جو آدمی مؤذن کی ندا سن کر جب مؤذن یہ کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جب مؤذن یہ کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یعنی مؤذن کی اذان جب دے رہا ہوتا ہے تو مؤذن کی اذان سن کر یہ کلمات کہتا ہے، اور اس کے بعد یہ کہتا ہے وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا غُفِرَ لَهُ ذَنبُهُ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اذان سننے کے بعد یہ کلمات کہتا ہے غُفِرَ لَهُ ذَنبُهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ حدیث بھی مسلم شریف کے اندر ہے، اور اس کا یہ حدیث نمبر ہے 386۔ اب دیکھیے ان تینوں احادیث کے اندر جن 3 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا کہ ایمان کی بنیاد بھی وہی، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی وہی، جنت میں جانے کا سبب بھی وہی، وہ یہی 3 چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کہ رب ہونے کو تسلیم کرنا، اسلام کے دین ہونے کو تسلیم کرنا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا۔ اس لیے ان اصول کو بنیادی طور پر اہمیت دی گئی کہ ان 3 چیزوں کے بارے میں معرفت حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں معرفت حاصل کرنا، دین اسلام کے بارے میں معرفت حاصل کرنا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معرفت حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ کیوں کہ یہی عین ایمان ہے، اسی پر گناہوں کی بخشش کا انحصار ہے، اور یہی جنت میں جانے کا باعث اور ذریعہ ہے۔ آپ ایک اور بات اس کے تعلق سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ انسان دنیا کا سفر زندگی ختم کرنے کے بعد جب قبر میں جاتا ہے، یعنی اصول ثلاثہ انہوں نے کیوں مقرر کیے، اس کی اہمیت اتنی کیوں ہے کہ انسان جب قبر میں جاتا ہے تو وہاں بھی 3 ہی چیزوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے اندر انسان جب جاتا ہے تو اس کو یہی پوچھا جاتا ہے کہ من ربک کا، آپ کا رب کون ہے، ما دینوں کا، آپ کا دین کیا ہے، من نبیوں کا، آپ کا نبی کون ہے۔ یہ 3 ہی چیزیں انہی اصول کے بارے میں، انہی چیزوں کے بارے میں قبر میں بھی پوچھا جاتا ہے۔ تو اس لیے شیخ مکرم رحمہ اللہ نے ان کو اتنی اہمیت دی کہ یہ ہر مسلمان کا بنیادی مسئلہ ہے۔ ان 3 چیزوں کا جاننا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، فرض ہے۔ کیوں کہ کوئی مسلمان جو ان میں سے کسی چیز سے ناواقف ہے تو وہ ایمان کی حقیقت کو پا ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اتنی اہمیت دی جاتی ہے۔ رسالہ مختصر ہے لیکن بہت ہی قیمتی ہے، اور اس کے اندر پورے اسلام کا خلاصہ، دنیا اور آخرت کی سعادت کو حاصل کرنے کا ذریعہ شیخ محترم نے بیان کر دیا ہے۔ اس کے بعد اس رسالے میں
جو موضوع ہے اس کا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اس موضوع کو اختصار کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس موضوع کے اندر جو چیز بیان، موضوع کیا ہوتا ہے کہ کتاب کے اندر جو اصل مقصد ہوتا ہے اس کا کہ مصنف نے کس موضوع کے لیے کتاب لکھی، کس مقصد کے لیے کتاب لکھی، وہ موضوع ہے العقیدۃ الصحیحہ، صحیح عقیدہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا جو کتاب و سنت پر مبنی ہو. صحیح عقیدے کا ماخذ اور مصدر دو ہی چیزیں ہیں. عقیدہ، اس کے اندر اجتہاد نہیں ہوتا، اس کے اندر قیاس نہیں ہوتا. عقیدہ کے متعلقہ جتنے امور ہیں وہ سارے کے سارے توقیفی ہیں. اس لیے اس کا موضوع ہے عقیدہ صحیحہ جو کتاب و سنت سے ماخوذ ہے. آپ جب میں شیخ محترم کے حالات آپ کے سامنے بیان کروں گا تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا، انشاءاللہ معلومات ملیں گی کہ جس ماحول کے اندر انہوں نے یہ رسالہ لکھا تھا اس ماحول کی اس دور میں شدید ضرورت تھی یہ رسالہ، اور آج کا ماحول اس ماحول سے بھی بدتر ہے اور گیا گزرا ہے. اس کے اندر اس رسالے کے مندرجات کو پڑھنا اور سیکھنا، اس کی شرح کو جاننا یہ بہت ضروری ہے. اس لیے میں ساتھیوں کو اس لحاظ سے مجھے خوشی بھی ہوئی کہ ایک علمی موضوع تھا، اور علمی موضوع کو سننا بھی مشکل ہوتا ہے اور سمجھنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ نے اس کا انتخاب کیا. ہم اس کو بڑا سہل اور میسر بنائیں گے کیونکہ یہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے. جب کیونکہ اس کی شرح میں، یہ چند اور آگ کی شرح میں لوگوں نے موٹی موٹی جلدیں لکھی ہیں، اس کی بڑی تفصیل بیان کی ہے، اور اس کی تفصیل جب ہم اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے تو اس وقت یہ بات آپ جانیں گے کہ واقعتاً اس کتاب کے اندر انہوں نے کوزے میں دریا کو نہیں بلکہ کئی سمندروں کو سمو دیا ہے. خلاصہ عقیدہ سلفیہ کا، عقیدہ صحیحہ کا. یہاں ایک لفظ عام طور پہ ذکر کیا جاتا ہے کہ العقیدۃ السلفیہ. عقیدہ سلفیہ جب اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ لفظ بولنے کے ساتھ ہی انسان کا ذہن فوری طور پر اس طرف جاتا ہے کہ وہ عقیدہ جو کتاب و سنت پر مبنی ہے. اب اس کے بارے میں آپ دیکھیے کہ عقیدہ کہتے کس کو ہیں، عقیدہ کس چیز کا نام ہے. تو علماء نے جو عقیدے کی تعریف کی ہے کہ عقیدہ عقدہ سے ہے، عقدہ، اور عقدہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو گانٹھ دینا، گرا دینا. اب دیکھیے ایک ہوتا ہے عقد نکاح. عقد نکاح کیا ہوتا ہے؟ وہاں بھی ایک عقد ہوتا ہے. عقد نکاح یعنی ایک ایگریمنٹ کے ذریعے دو فریقین کو آپس میں نتھی کر دیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، اور یہ اتنا مضبوطی سے باندھا ہوتا ہے کہ کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا سوائے یہ فریق جو ہیں ان کے. اگر یہ توڑنا چاہیں تو توڑ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی خارجی دوسرا بندہ توڑ نہیں سکتا اس کو. یہ بات غلط ہے کہ ہم نے وضو بھی بڑا کچا بنایا ہوا ہے کہ اس کو دیکھو گے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور نکاح کا بھی بڑا کہ فلاں کے ساتھ مسافہ کرو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا. ایسے نہیں، یہ اتنا مضبوط ہے، عقد ہے. آپ نے یہ مکان کرائے پر لیا ہے تو آپ اس کے لیے بھی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، عقد ایجار. عقد ایجار وہ کیا ہے؟ وہ ایگریمنٹ ہے، ایک پکا معاہدہ ہے شروط کے ساتھ. تو عقدہ کا معنی ہوتا ہے گرا دینا، کسی چیز کو باندھنا، مضبوطی کے ساتھ باندھنا. جب اس کو ہم اصطلاحی طور پر اس کا معنی بیان کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کے وہ عقائد و نظریات، کسی بھی انسان کے وہ عقائد و نظریات جو اس کے ذہن و دماغ میں راسخ ہو چکے ہوتے ہیں اسے عقیدہ کہا جاتا ہے. یہ نظریات اتنے پختہ ہوتے ہیں انسان کے ذہن و دماغ میں کہ ان کو مٹانا، محو کرنا ممکن نہیں ہے. ان کو مٹانے کے لیے، ان کو محو کرنے کے لیے، ان کو چینج کرنے کے لیے بڑی جہد کرنی پڑتی ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں اپنی دعوت کا آغاز کیا تھا
تو پورے 13 برس آپ نے صرف کیے تھے صرف لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کے لیے. 2 ہی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی, قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا, اور مکی زندگی میں زیادہ تر زور اسی بات پہ رہا کیونکہ وہ ان کا نظریہ بن چکا تھا. ایک نظریہ ان کا یہ بن چکا تھا کہ وہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب, انہوں نے سارے معبودوں کو چھوڑ چھاڑ کے ایک ہی بنا دیا ہے. کیا مطلب ان کا کہنے کا کہ اتنے سارے مل کر ہمارے کام نہیں کر سکتے تھے. ہر گھر میں بیت اللہ شریف میں رکھے ہوئے پھر بھی بیمار ہو جاتے ہیں, کسی کو اولاد نہیں ملتی, کسی کو کوئی پریشانی, اتنے مل کر ہمارے کام نہیں کر سکتے تو ایک اللہ اکیلا کیسے کرے گا. یہ ایک نظریہ تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس بات پر زور دیا, اور یہ بنیاد ہے اس کی. آپ دیکھیے جب توحید کا تذکرہ کیا جاتا ہے, آگے ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے, تو اس میں توحید ربوبیت اس کو سبھی مانتے ہیں. مشرکین مکہ بھی مانتے تھے, ہر دور کے لوگ مانتے ہیں, اس سے اللہ ماشاءاللہ دہریے لوگ ہیں ان کے علاوہ باقی سب مانتے ہیں. مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ اسی بات پہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو چکی تھی کہ یہ لوگ جو بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے, آج کل ہمارے ہاں یہ بھی نظریہ پایا جاتا ہے نا, پتھر کے بت تھے. یہ جتنی آیتیں ہیں یہ بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جو اگر کسی کو پڑھ کے سنائی جائیں. حالانکہ جتنے بتوں کی پرستش ہوتی تھی ان کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا ہے. لات, منات, اور سورۃ نوح کے اندر جن 5 لوگوں کا تذکرہ ہے, یہ سارے کے سارے بت نہیں تھے. مشرکین مکہ نے بھی جو بت بنائے تھے, مورتیاں بنائی تھیں, وہ بھی نیک اور صالحین کی. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ لات کون تھا. نبی لات عربی زبان کا لفظ ہے, اور لات اس میں فاعل کا صیغہ ہے. لتا یہ لتو کا معنی ہوتا ہے ستو گھولنا, اور لات ستو گھولنے والا. یہ ستو بھگو کر ان کو تیار کر کے ہی حاجیوں کو پلاتا تھا. کانا یہ لتو سوی کا للحاج, حدیث کے الفاظ ہیں. یہ اس کا ہماری زبان میں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بابا ستو شاہ, جس طرح ہمارا ایک بن گیا نا کہ وہ ستو پلایا کرتا تھا, تو ہماری زبان میں اس کا ترجمہ ہم یہی کر سکتے. آپ نے فرمایا کان رجلا صالحا من قومہ, یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں. کان رجلا صالحا من قومہ, یہ اپنی قوم کا نیک آدمی تھا. یہ لطو سوی کا للحاج, حاجیوں کو ستو بھگو کر پلایا کرتا تھا. فلما مات, جب یہ فوت ہو گیا, اکفوا علی قبرہ, تو اس کی قبر پر انہوں نے اس کی پرستش شروع کر دی. اور تو یہ لوگ, تو یہ نظریات جو ان کے بنے ہوئے تھے ان کو محو کرنے کے لیے بڑی. دوسرا نظریہ ان کا یہ تھا کہ مرنے کے بعد اٹھنا, یہ نہیں, اس کو ہم مانتے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور اس کی بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بتایا. تو عرض کر رہا تھا کہ عقیدہ وہ انسان کے, کسی بھی انسان کے وہ نظریات اور عقائد, وہ اس کے آراء اور نظریات اور افکار جو اس کے ذہن و دماغ میں راسخ ہو جاتے ہیں, اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے. اگر یہ عقائد و نظریات یہ قرآن حدیث کے مطابق ہیں, آسمانی تعلیمات کے مطابق ہیں, تو اسے کہا جائے گا عقیدہ صحیحہ, اسے کہا جائے گا عقیدہ صحیحہ. اگر اس کے خلاف ہیں, برعکس ہیں, تو عقیدہ باطلہ. عقیدہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, عقیدہ اب دیکھیے ہندوؤں کا ایک عقیدہ ہے, سکھوں کا ایک عقیدہ ہے, عیسائیوں کا ایک عقیدہ ہے. ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ وہ گائے کی پرستش کرتے ہیں, عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو الہ قرار دیتے ہیں. عقیدہ ان کا بھی ہے. جب آپ ان لوگوں سے بحث کریں گے عقیدے کے بارے میں تو بہت مشکل ہوگا اس بارے میں ان کو دعوت دینا اور ان کو ان کے نظریات سے قائل کر کے صحیح عقیدے کی طرف لانا. اب دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آپ کی دعوت, آپ سے بڑھ کر اعلیٰ خلق کسی کا نہیں تھا, آپ سے بڑھ کر پاکیزہ سیرت کسی کی نہیں تھی, آپ سے بڑھ کر میٹھی زبان کسی کی نہیں تھی, اور آپ کا جو طرز تفہیم تھا اس سے بڑھ کر کسی کا اسلوب اچھا نہیں تھا کسی کو سمجھانا. اس سب کے باوجود
جب آپ نے انہی اصول کی دعوت دی اور پہلا اصول ذکر کیا، کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر کہا قولوا لا الہ الا اللہ، آپ کو لوگوں نے پہلی تقریر ہی نہیں کرنے دی، پہلا خطاب ہی آپ کا یہیں پہ روک دیا، بس نہیں سنتے۔ اور گھر سے مخالفت اٹھی، چچے نے مخالفت شروع کی اٹھ کے سامنے، پہلی تقریر، پہلا واعظ، پہلا خطاب نبی علیہ السلام کا، پہلا لیکچر بھی انہوں نے مکمل ہونے نہیں دیا، اتنا ہی کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، مخالفت شروع ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مشکل کتنا ہے کسی کے عقائد و نظریات کو بدلنا اور چینج کرنا۔ اس لیے اس چیز کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ تو یہ عقیدہ اگر کتاب و سنت کے مطابق ہوگا تو وہ عقیدہ صحیحہ ہے، اور اگر کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ عقیدہ باطل ہے۔ جب سلفیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ سلف کون ہوتے ہیں؟ آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت نے کئی چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا الا ما قد سلف، دو بہنوں کے ایک نکاح میں ہونے کا ذکر کیا، سود کے معاملے کا ذکر کیا، تو فرمایا الا ما قد سلف، جو گزر چکا۔ تو سلف کہا جاتا ہے اس کو، ان لوگوں کو جو پہلے گزر چکے۔ جب ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس سے مراد ہیں ہمارے اسلاف حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور پھر اس کے بعد ان کی پیروی کرنے والے لوگ، جن لوگوں سے، یعنی جب سلف کہا جاتا ہے السلف الصالح، اس ٹائٹل میں کون لوگ آتے ہیں؟ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ان کی پیروی کرنے والے وہ لوگ جن سے کوئی بدعت کبھی سرزد نہیں ہوئی، نہ مفسقہ نہ مکفرہ، نہ مفسقہ نہ مکفرہ، کوئی ایسی بدعت ان سے سرزد نہیں ہوئی۔ یہ ہیں سلف صالحین جو صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ تو ان کا جو عقیدہ ہے، آج وہ عقیدہ ملتا ہے تو کتاب و سنت سے ملتا ہے۔ آج عقیدہ اس کے حاملین دنیا میں موجود ہیں تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اپنا حرز جان بنایا ہوا ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ جب فتنوں کا دور ہوگا، مختلف لوگ مختلف افکار اور مختلف آراء پیش کریں گے، تو اس وقت ہم کیا کریں؟ اس وقت نجات پانے والے کون لوگ ہوں گے؟ صحیح راستے پر چلنے والے کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا تھا ما انا علیہ الیوم واصحابی، اس وقت حق پر وہ لوگ ہوں گے جو اس منہج پر ہوں گے، اس طریقے پر ہوں گے جس پر آج میں ہوں اور میرے بعد میرے صحابہ۔ یہ گارنٹی دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس کے بعد کہ جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس کا موضوع عقیدہ ہے، اور صحیح عقیدہ وہ ہوتا ہے جو کتاب و سنت کے موافق ہے، تو شیخ صاحب نے ایک ابتدائی طور پر ایک بحث شروع کی ہے کہ انہوں نے جب کتاب کا آغاز کیا، کتاب کا آغاز ابھی ہم کر نہیں رہے، بعد میں کریں گے انشاءاللہ، تو انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، اعلم رحمک اللہ، اللہ آپ پہ رحم کرے، جان لیجئے۔ علماء نے اس کی شرح میں اس لفظ کو بڑی اہمیت دی ہے، اور یہ لفظ بھی انہوں نے بغیر دلیل کے نہیں کہا، بلکہ انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اسلوب ذکر کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی اس آیت سے اخذ کر کے کہ وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ ذکر کرنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ باب العلم قبل القول والعمل، کہ انسان کو بحیثیت مسلمان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو پھر وہ اپنی مرضی کا مالک نہیں رہتا، اس کو کوئی بھی بات زبان سے ادا کرنے سے پہلے یا کوئی بھی کام، کوئی عمل کرنے سے پہلے اس کو پہلے سیکھنا چاہیے، جاننا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے مسلمان ہونا ہے اس کو کلمہ شہادت کا اقرار کرنا چاہیے، اس کے بارے میں جاننا چاہیے کہ کلمہ شہادت کا مفہوم کیا ہے۔ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو نماز سے پہلے اس کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ کوئی بھی کام کرنا ہے، دنیا کے اندر بھی یہ عام روٹین ہے، عام طریقہ کار ہے کہ کسی بھی کمپنی میں کسی جاب کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں
تو وہ اس کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں. یہ نہیں کہ میں چلا جاؤں جب مجھے انجینئر لگا دیں آپ, میں اے سی کا کام کرنا چاہتا ہوں. وہ کہیں گے مولوی صاحب آپ جانتے بھی ہیں, وہ پوچھیں گے کہاں سے پڑھا آپ نے, ڈپلومہ کدھر ہے, تجربہ کتنا ہے آپ کا, یہ ساری چیزیں پوچھیں گے. تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے انسان کو اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے. یہ جو علم ہے, علم کا معنی کیا ہے؟ علماء نے علم کا ترجمہ یہ کیا ہے, بلکہ اس کی سب سے اچھی تعریف مجھے وہ لگی جو فضیلت الشیخ حضرت علامہ شیخ صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کی ہے, اور ان کی تعریفیں بڑی دقیق ہوتی تھیں. انہوں نے اس کی تعریف کی. علم کا معنی عام طور پر تو ہے ادراک اور شعور, لیکن شیخ صاحب فرماتے ہیں العلم هو ادراک الشیء علی ما هو علیہ ادراکا جازما. اور یہ اتنی جامع تعریف ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ ادراک الشیء علی ما هو علیہ ادراکا جازما, کہ کسی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا, اس کی حقیقت جو حقیقت پر مبنی ہوں, ایسی معلومات جو بالجزم ہوں, جن کے بارے میں شک نہ ہو, اس کو علم کہتے ہیں. اس کو علم نہیں کہتے کہ دور سے ایک چیز آ رہی ہے, کوئی پوچھتا ہے وہ کیا آ رہا ہے, میرے خیال میں کہ یہ ٹرک بھی ہو سکتا ہے اور بس بھی ہو سکتی ہے. ٹرک بھی ہو سکتا ہے اور بس بھی. اس کو علم نہیں کہتے, اس کو ظن کہتے ہیں, خیال کہتے ہیں, گمان کہتے ہیں. جس میں شک آ جائے وہ علم نہیں ہوتا. شیخ صاحب کا یہ ادراکن جازمن کا معنی وہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں شک ہو انسان کو, اسے علم نہیں کہتے. علم وہ کہ جس پر یقین ہو کہ یہ چیز ہے, اسے علم کہا جاتا ہے. جس میں شک ہو اسے شک کہا جاتا ہے. شک اور یقین میں فرق ہے, شک اور علم میں فرق ہے. علم انہوں نے یقین کے معنی میں کیا کہ جس کے بارے میں ادراک کے جازم ہو. پھر کہتے ہیں کہ علم اس کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے علم ضروری فطری علم, اور دوسرا ہے علم نظری. فطری علم ہوتا ہے کہ جس کو بنیادی طور پر ہر شخص جانتا ہے اور جاننا اس کے لیے ضروری ہے. اور دوسرا ہے نظری, جس کا دوسرا لفظ کسبی, کہ وہ علم اکتساب سے آتا ہے, حاصل کرنے سے آتا ہے. اور اس کے بعد پھر علم کی آگے اقسام بیان کرتے ہیں کہ پھر علم نظری, اس کی بھی دو قسمیں ہیں. علم نظری جو علم سیکھا جاتا ہے, اس کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک ہے علم شرعی, اور پھر علم شرعی کی آگے دو قسمیں ہیں. ایک ہے فرض عین اور ایک ہے فرض کفایہ. یعنی علم نظری جو علم حاصل, علم فطری جو ہے وہ تو ہر کسی کو معلوم ہے, ہر کسی کو معلوم ہے. مثال کے طور پر بچہ بھی جانتا ہے سورج طلوع ہو جاتا ہے تو دھوپ لگے گی. جب وہ تھوڑا حرکت کرتا ہے, لوگوں کو چلتے پھرتے دیکھتا ہے, تو وہ لوگوں کو دیکھ کر ہی وہ چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ روٹی کھانے سے بھوک مٹ جائے گی. یہ فطری چیزیں ہیں. رونا اس طرح ہے, سونا اس طرح ہے, بیٹھنا اس طرح ہے, فطری چیزیں ہیں. لیکن جو علم اکتساب سے آتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک علم شرعی, اور علم شرعی اس کی دو قسمیں ہیں. ایک فرض عین اور دوسرا فرض کفایہ. اور دوسری قسم ہے اس علم کی دنیاوی علم. ایک علم شرعی دینی علم اور دوسرا دنیاوی علم. دنیاوی علم کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے مباح اور ایک ہے محرم. مباح کون سا علم ہے؟ کوئی آدمی ہندسے کا علم یعنی انجینئر بننا چاہتا ہے, ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, دین کے علم کے ساتھ ساتھ وہ کوئی اور علم سیکھنا چاہتا ہے, ڈرائیور بنتا ہے کوئی بھی, تو یہ ہے مباح, جائز ہے, روزی کمانے کے لیے وہ علم سیکھتا ہے. اور دوسرا ہے محرم. محرم کون سا ہے؟ جادو کا علم سیکھنا ہے, وہ بھی علم, لیکن یہ سیکھنا حرام ہے. چوری ڈاکے کا علم سیکھنا حرام ہے. زمین میں فساد بپا کرنے کے لیے یہ ایسا مٹیریل بنانے کا علم سیکھنا حرام ہے. تو
دنیاوی علم بھی دو قسم کا، شرعی علم بھی دو قسم کا، دینی علم بھی دو قسم کا۔ دینی علم ایک فرض عین اور دوسرا فرض کفایہ۔ دنیاوی علم ایک مباح اور دوسرا محرم حرام۔ اور مباح میں نے کہا ہے کہ جس طرح کوئی بھی فن سیکھتا ہے انسان روزی کمانے کے لیے جو جائز ہے اور شریعت کے مخالف نہیں ہے۔ اور حرام کیا ہے؟ جس طرح میں نے عرض کیا کہ جادو کا علم سیکھنا یا اس طرح جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ جب ہم علم کے بارے میں بات کریں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں جب یہ تذکرہ کیا ہے علم کا تو علم کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں، اور ساتھ یہ بیان کیا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے۔ یہ اتنی اعلیٰ چیز ہے، اتنی قیمتی چیز ہے کہ دنیا کے اندر کسی بھی معاشرے میں علم کی قدر کی جاتی ہے اور جہالت کو پسند نہیں کیا جاتا۔ جب یہ اتنی قیمتی چیز ہے، یہ انبیاء کی میراث ہے، اللہ رب العزت نے اہل علم کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی قیمتی چیز، کوئی بھی فائدہ مند چیز جو انسان کی دنیا اور آخرت کے لیے نفع کا باعث ہو، اس کا اکتساب، اس کو حاصل کرنا آسان نہیں ہے، اس کو حاصل کرنا آسان نہیں ہے۔ اور میں عام طور پر یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے طالب علم جو علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ہم جب ان کی کنڈیشن، ان کی کیفیت کو دیکھتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ کل پیپر ہے اصول ثلاثہ کا، میں نے تیاری کرنی ہے۔ شیطان کو بھی پتہ ہے کہ اگر یہ اصول ثلاثہ سیکھ گیا تو میرا تو سارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ تو جو ہی آپ کتاب کھولیں گے تو جناب آدھا صفحہ نہیں پڑھا تو نیند آنا شروع ہوگی، طبیعت بوجھل ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کو رکھ دیا، حکایت ڈائجسٹ لے لیا، یہ 4 صفحوں کی کتاب نہیں پڑھ سکے اور وہ 200 صفحے پر مشتمل ہے، لے کر بیٹھے، فجر کی اذان ہوگی تو جی ساری رات سوئے نہیں۔ یہ فرق کیوں ہوا کہ یہ کتاب کھولتے ہی نیند آ رہی ہے اور وہ ساری رات پڑھتے رہتے ہیں تو بندہ جاگتا رہتا ہے۔ اچھا پروگرام مولوی عبدالخالق کا درس اصول ثلاثہ کا، چند منٹ کے لیے آپ بیٹھے، آپ کو آنکھیں بند کر رہے ہیں، کوئی اونگ رہے ہیں، کوئی ان کا کہ جان چھوڑے، لیکن ابھی مجھ سے آپ جائیں گے جا کر کوئی ڈرامہ لگا لیں گے، کوئی ایسا اپنا پسندیدہ پروگرام لگا لیں گے تو ساری رات بیٹھے رہیں گے فجر تک، کوئی آپ کو اونگ بھی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان یہ جو کام بھی فائدے آپ ایسا کرنا چاہیں گے جو آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں فائدے کا باعث ہے وہ نہیں کرنے دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر جب فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے 1000 نیکی کما لے؟ جی یہ تو ہم سارے چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لیکن یاد رکھو عمل یسیر ومن یعمل بہن قلیل، کام بڑا آسان ہے لیکن بہت کم لوگ اس کو کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضرت جی وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا یاتی شیطان واحدکم وَيُنَوِّمُهُ، شیطان آتا ہے، جب یہ بندہ یہ کام کرنے لگتا ہے تو شیطان آ جاتا ہے، اس کو تھپکیاں دے دے کے سلاتا ہے، وہ کام پورا کر ہی نہیں پاتا۔ کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب چارپائی پہ آپ دراز ہوتے ہیں سونے کے لیے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ فَتِلْكَ مِئَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ، یہ زبان سے ادا کرنے میں تو 100 ہیں لیکن ترازو کے اندر رکھ کر جب تولیں گے تو یہ 1000 کے برابر ہیں۔ الحسنۃ بعشر امثالها، لیکن آپ نے فرمایا شیطان یہ کرنے نہیں دیتا، تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ۔ تو اس لیے علم حاصل کرنا، علماء نے لکھا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ سب سے پہلے کہ انسان کی نیت خالص ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کر رہا ہوں، کسی سے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں، کسی سے مناظرہ جیتنے کے لیے نہیں، یا کسی پر اپنے علم کا رعب جمانے کے لیے نہیں، بلکہ عمل کرنے کے لیے تاکہ میری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ نیت خالص ہو اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس علم میں برکت کرتا ہے۔ پھر کہا کہ اخی لن تنال العلم الا بستۃ، کہ میرے پیارے بھائی علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو 6 چیزیں ان کو ذہن میں رکھو، یہ علم حاصل کرنے کے لیے لازمی ہے۔ طالب علم کے یہ اوصاف ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں؟ اخی لن تنال العلم الا بستۃ سأنبئک عن تفصیلها ببیانی،
اب میں آپ کی اس کی تفصیل آپ کو بیان کرتا ہوں. شاعر کہتا ہے کیا تفصیل ہے؟ ذکاء، 6 چیزیں، ذکاء و حرص و اجتہاد و بلغت و ارشاد استاذ و طول زمانی. 6 چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. ذکاء، انسان بیدار مغز ہو، توجہ کے ساتھ علم حاصل کرے، اور بالخصوص علم دین. یہ جو تھوڑی سی بے توجہی کرتا ہے اس کو نہیں آتا. قرآن پاک کا علم، دین کا علم اتنا غیرت والا ہے کہ انسان تھوڑی سی توجہ کرے. نبی علیہ السلام نے قرآن پاک کی مثال اسی لیے دی کہ اس کی مثال ہے اس اونٹ کی طرح جس کا گھٹنا آپ نے باندھ دیا ہے. تھوڑا سا آپ ڈھیلا کریں گے بھاگ جائے گا، تھوڑی سی بے توجہی کریں گے. قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. اب دیکھیے اس آیت کی ترکیب دیکھیے. ان حرف تحقیق ہے، مشبہ بالفعل ہے. ان حرف تاکید ہے، ٹھیک ہے. فی ذالک، یہ آپ صاحب بیٹھے ان سے بعد میں پوچھ لینا. فی ذالک یہ جار مجرور مقدم ہے، خبر مقدم ہے. جار مجرور جب مقدم ہوتا ہے تاکید کا معنی دیتا ہے. پھر لذکرہ پر لام تاکید کی، 3 تاکیدیں ہیں. ان حرف تاکید، فی ذالک جار مجرور مقدم حرف تاکید کا معنی دیتا ہے. لذکرہ میں لام تاکید کی، 3 تاکیدیں لائی. گویا کہ قسم سے بھی مضبوط یہ ہو گیا کلام. تو کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ جل شانہ اس کے بعد کہ اس قرآن کے اندر نصیحت ہے کس کے لیے؟ اتنی تاکیدیں لانے کے بعد لمن کان لہ قلب، جو پورا دل، پوری توجہ کے ساتھ، دل کی پوری توجہ کے ساتھ، کیونکہ فہم کا اصل مرکز انسان کا دل ہے. پوری توجہ کے ساتھ دل اس کا متوجہ ہو قرآن کی طرف. او القی السمع، پھر کان لگا کر بڑی توجہ کے ساتھ سن رہا ہو. وہو شہید، حالانکہ بندہ تو وہاں بیٹھا ہے. یہاں شہید کہنے کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ جسمانی طور پر بھی حاضر ہو، ذہنی طور پر بھی حاضر ہو، پوری توجہ دے. تو کہا ذکاؤن، پہلی چیز ہے کہ انسان بیدار مغز ہو، انتہائی توجہ کے ساتھ بیٹھے. وحرص، دوسری چیز حرص، علم حاصل کرنے پر حریص ہو. حریص کا معنی کہ آپ دیکھیں، یہ آپ نے بھی تجربہ کیا، میں نے بھی کیا، میں نے تو بہت کیا. بعض اوقات ہوتا ہے انسان کلاس میں بیٹھا سوچتا رہتا ہے، تو استاد نے ایک نقطہ بیان کیا، وہ نوٹ نہیں کر سکے، تو پھر ساری عمر دوبارہ آیا ہی نہیں. ساری عمر دوبارہ نہ کہیں پڑھنے کو ملا. استاد پتہ نہیں کہاں سے، یا کوئی عالم درس دے رہا ہے، پتہ نہیں کہاں سے تیاری کر کے آئے، کون کون سی کتابیں کنگال کے آئے، انہوں نے بیان کیا، ایک جگہ پہ ہمیں ملا نہیں. پھر بعد میں ساری عمر اس کے بعد اس کے پیچھے بھاگتے رہے، وہ ملا نہیں. حرص و اجتہاد، اور دوسرا کوشش، محنت، یہ لازمی ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر یہ بات انہوں نے شرط رکھی کہ میں اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی بات نقل نہیں کروں گا. اپنی طرف سے کوئی بات نقل نہیں کروں گا، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نقل کروں گا. لیکن ایک جگہ پہ انہوں نے ایک جملہ نقل کیا ہے، یہ بڑی قابل غور بات ہے، اور جو ہم سب کے لیے دعوت فکر ہے. شاید انہوں نے ہمارے جیسے جو ڈھیلے ڈالے، کاہل اور سست طلبہ کے لیے کیا جملہ، لا یطلب العلم براحت الجسد، کہ علم جسمانی راحت کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا. یہ پکی ٹھکی بات ہے. یعنی یہ سب کچھ انہوں نے وہ کہا کہ میں صرف وہی بات ذکر کروں گا، لیکن یہ بات انہوں نے ایک اپنی طرف سے اس کے اندر، اور بات کیا ہے، لا یطلب العلم براحت الجسد، کہ جسمانی راحت اور سکون کے ساتھ علم حاصل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے اجتہاد، محنت کرنی پڑتی ہے. وبلغۃ، اور پھر علم حاصل کرنے کے لیے انسان کے ساتھ اتنا اس کے پاس رسد اور اپنا کوئی زیادہ راہ بھی اس کے پاس ہو. کیا مطلب کہ اس کو اگر اپنے ملک سے، اپنے علاقے سے باہر جانا پڑے تو تب بھی جہاں علم اس کو ملتا ہے وہاں تک وہ جائے. اب دیکھیے
میں جب اس حدیث پہ غور کرتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور علماء نے اس کو رزق میں فراخی کے اسباب میں سے ذکر کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 بھائی تھے. ایک بھائی کھیتی باڑی میں کام کرتا تھا اور دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر علم حاصل کرتا بیٹھتا. تو وہ دوسرے بھائی نے آ کر شکایت کی ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہ حضرت جی یہ گھر جاتا ہے کھانے کے وقت اور اس کے بعد آتا ہے اور آ کر آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے, کام ہی نہیں کرتا. اسے آپ یہ بھی سمجھائیں کہ ہر وقت مسجد میں نہ بیٹھا رہے, کام بھی کیا کرے آ کر. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے لعلک کا ترزق بہ, یہ نہیں کہا اس کو کہ ہاں بھی جایا کر کام کرنے, بلکہ اس کو سمجھایا شکایت کرنے والے ایک بھائی کو لعلک کا ترزق بہ, شاید تیرے رزق میں جو اللہ نے اتنی فراوانی اور فراخی دی ہے اسی کی وجہ سے دی ہے کہ تیرا ایک بھائی دین کا علم حاصل کرتا ہے. تو علماء زاد راہ لینا چاہیے, اور اگر کسی کے پاس نہیں تو دوسرے لوگ جو ایسے لوگوں پر جو اپنے کوئی علم کے لیے وقف کرتے ہیں ان کو اہتمام کرنا چاہیے. وَإِرْشَادُ أُسْتَاذٍ, استاذ کی رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. کبھی بھی انسان کو نہیں سوچنا چاہیے. ہم عام طور پر ایک جملہ پڑھتے ہیں با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. با ادب با نصیب کیا؟ جو شخص استاذ کا احترام نہیں کرتا کبھی علم حاصل نہیں کر سکتا. اور دیکھیے یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر جو نبی علیہ السلام کے اوصاف اور ذمہ داریاں بیان کی اور ان میں سے آپ کو بحیثیت معلم بہت پیش کیا ہے کہ آپ معلم کائنات ہیں, معلم انسانیت ہیں, جو لوگوں کو دین کا علم سکھاتا ہے اور دینی رہنمائی کرتا ہے صحیح طور پر. وہ نبی علیہ السلام کے نقش قدم پہ چل کر آپ کی علوم کا وارث ہے, اس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. اس کا ادب, اس کا احترام یہ بہت لازمی ہے. بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ عالم عمر میں چھوٹا بھی ہو وہ آپ سے بڑا ہے, اور جس کے پاس علم نہیں عمر میں بہت بڑا بھی کیوں نہ ہو وہ اس کے مقابلے میں چھوٹا ہے, اس کے مقابلے میں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پہلو کو بہت ملحوظ رکھا کرتے تھے. تو علماء نے لکھا ہے کہ علم حاصل کرنے چاہتے ہو تو یہ چیز چوتھی ارشاد استاذ, استاد سے رہنمائی حاصل کرو. کبھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے استاد سے فائق ہو گیا ہوں. لیکن جہل مرکب کا علاج دنیا میں نہیں, جہل مرکب کا علاج دنیا میں نہیں. وہ جہل مرکب کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی کو آتا بھی کچھ نہیں لیکن سمجھتا ہے مجھے بہت کچھ آتا ہے, اس کو علماء نے جہل مرکب کہا ہے. اس کا علاج نہیں, آتا کچھ نہیں لیکن سمجھتا ہے. جو یہ سمجھتا ہے عام طور پر جو جاہل علماء, جہل بسیط ہے اس کا کہ اس کا مداوع ہو سکتا ہے. یہ آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں, اور پھر وہ پوچھتا ہے انما شفاء العی السؤال, اور اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. لیکن یہ پوچھتا نہیں, یہ کہتا مجھے پہلے ہی سب کچھ آتا ہے, آتا کچھ نہیں اور سمجھتا ہے کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے. اس کا علاج کوئی نہیں. تو ارشاد استاذن, اس کو بنیادی طور پر یہ کہا گیا. ایسے نہیں ہو کہ وہ جس طرح کسی عربی شاعر نے کہا نا کہ ایک آدمی کسی استاد کے پاس گیا, کہنے لگا میں جی شاعر بننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس نے کافی اوزان اس کو سمجھائے, شعر بنانا اس کو آ گیا. دوسرا گیا دوسرے کے پاس, جی میں نشانہ باز بننا چاہتا ہوں. اس نے اس کو تیر اندازی یا نشانہ بازی سکھا دی. جب یہ ماہر بن گئے تو انہوں نے کیا کیا, تو شاعر نے اس کا عربی زبان میں اس کو نظم کیا ہے کہ علمہ الرمایۃ کل یوم فلما استد سائدہ رمانی. میں اس کو نشانہ بازی سکھاتا رہا, جب وہ نشانہ باز بن گیا, نشانہ پختہ ہو گیا, پہلا تیر ہی اس نے استاد کو مارا. اور دوسرا کنت اعلمہ نظم القوافی فلما قال قافیۃ حجانی, میں اس کو شعر بنانے اوزان سکھا رہا تھا, جب اس نے پہلا ہی اس نے نظم لکھی تو میرے خلاف لکھی, استاد کے خلاف لکھی. مجھے یاد ہے کہ ہمارے استاد محترم حافظ مسعود عالم صاحب جب جامعہ سلفیہ میں پڑھاتے تھے تو ایک دفعہ انہوں نے لیکچر دیا. انہوں نے کہا کہ آفت علم کی یہ ہے کہ یہ جب آتے ہیں باہر سے ان کو کچھ بھی نہیں آتا ہوتا, جملہ ساز بننے کے لیے آتے ہیں کہ ہمیں جملہ بنانے کے لیے آ جائے.
تو جب ایک آدھ سال پڑھ لیتے ہیں تو پھر جملے باز بن کے جاتے ہیں، استاذوں پہ جملے کستے ہیں، اور یہ اس کو کیا آتا ہے؟ حالانکہ جس نے الف با سکھایا اس کے بارے میں کہہ رہا جی یہ جو یہ خامی ہے یہ علم کے خلاف ہے۔ ارشاد، استاد سے ہمیشہ رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، استاد سے انسان کبھی بھی مستغنی نہیں۔ ارشاد و طول و زمانی، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ علم سارے کا سارا آج ہی آ جائے، اس کے لیے ایک لمبی عمر درکار ہے، اس کے لیے ایک یہ بحر بے کراں ہے، اس کے لیے صبر اور ایک لمبی عمر درکار ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے اندر یہ حوصلہ اور صبر و ضبط ہونا چاہیے۔ نہیں آتا تو آپ پوچھیں، لیکن یہ نہیں کہ ایک ہی دن میں سارا علم آپ کو آ جائے گا۔ علماء کا آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنے کتنے لمبے سفر کیے اور کتنی کتنی عمریں صرف کر دی، تو تب جا کر انہوں نے دین کی کوئی خدمت کی اور علم حاصل کیا۔ آپ یہاں جو بھائی بیٹھے ہیں یہ عوام نہیں ہیں، یہ درس مسجد میں نہیں ہو رہا کہ جہاں جو بھی نماز پڑھنے کے لیے آئے گا بیٹھ جائے گا، یا عامت الناس ہیں کہ کسی ایسی جگہ پہ درس ہو رہا ہے کہ جہاں بھی جو بھی آئے ٹھیک ہے بیٹھ، سمجھ آئے نہ آئے بیٹھ جائے، چلو وہ بیٹھا جی دعا تو کریں گے نا۔ یہ نہیں، آپ نے جو موضوع شروع کیا ہے یہ علمی موضوع ہے۔ اس کے لیے میں آپ بھائیوں سے کہوں گا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ ساتھی زیادہ ہوں یا کم، لیکن جتنے ساتھی ہوں یہ کنٹینیو بیٹھیں، ہمیشہ بیٹھیں، تاکہ اس موضوع کو ہم نے اصول ثلاثہ کی ہم نے شرح کرنی ہے۔ یہ موضوع بہت اہم ہے، ہم نے سیکھنا ہے، اور صرف خود ہی نہیں سیکھنا، شیخ صاحب کی منشا بھی یہی ہے کہ آپ خود سیکھیں، آگے اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے دوستوں کو سکھائیں۔ کیوں کہ اس پر ہماری نجات کا دار و مدار ہے، اس کے ذریعے ہمیں صحیح ایمان، کیونکہ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے میں مومن ہوں، لیکن حقیقت میں اگر اس کے ایمان کو پرکھا جائے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب اس تناظر میں اس میزان پر تولتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں مومن بھی ہوں صحیح معنوں میں کہ نہیں، میرے ایمان میں خلل تو نہیں۔ اس لیے ان چیزوں کا سیکھنا اور جاننا ضروری ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ درس میں ایک تو صاحب کتاب شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے حالات اختصار کے ساتھ بیان کریں گے، اور اس کے بعد اس کتاب کو ہم انشاءاللہ شروع کریں گے، اس کے متن کو اور اس کی شرح کریں گے۔ یہ ابتدائی طور پہ چند باتیں تھیں کہ اصول ثلاثہ ہی کیوں، اس سے زیادہ کیوں نہیں، ان کی اہمیت کیا ہے اور ان کو سیکھنا کیوں ضروری ہے، یہ میں نے عرض کرنا چاہتا تھا اور میں نے آپ کے سامنے کر دیا۔ باقی انشاءاللہ تلخیص آج کی یہ ہے کہ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب ہمارے لیے لکھی ہے مسلمانوں کے لیے، اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا ہے اصول ثلاثہ۔ یہ 3 اہم اصول ہیں، اور اس کو ہر دور میں وہ لوگ جو کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں اور کتاب و سنت کو ہی اپنا ذریعہ نجات سمجھتے ہیں، انہوں نے بڑی اہمیت دی ہے۔ کیوں؟ یہ اصول 3 ہی کیوں ہیں، اور یہ 3 اصول کیا ہیں؟ 3 اصول: اللہ کی معرفت، دین اسلام کی معرفت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ یہ تینوں شخصیات اور تینوں چیزیں، ان کی معرفت حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس کے بعد جو بات جہاں سے انہوں نے شروع کی کہ یہ ساری چیزیں، ان کو سیکھنے کا نام علم ہے، ان کو سیکھنے کا نام علم ہے۔ علم کی کتنی قسمیں ہیں اور علم کیسے آ سکتا ہے، یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے آج بیان کی ہیں صرف، اور آئندہ درس میں انشاءاللہ ابتدا میں صاحب کتاب کے احوال، مختصر حالات زندگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کتاب کے متن کی شرح کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور ایک بات میں آپ سے گزارش کروں کہ جب ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہوں گے تو اس میں جتنے سوالات آپ کے ہوں گے وہ اس موضوع کے متعلق ہوں۔ درس کے بعد جو سوالات ہوا کریں گے وہ اس موضوع کے متعلق ہونے چاہیے، خارجی کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں یہ نقصان یہ ہوتا ہے، خارجی سوالات کے لیے آپ کا درس ہوتا ہے تفسیر کا، ادھر شیخ انور صاحب کا درس ہوتا ہے بدھ کو، جب کوئی کتاب پڑھی جا رہی ہوتی ہے نا تو پھر اس کے متعلقہ جو سوال ہیں تو پھر موضوع کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور وقت بھی زیادہ نہیں ہوتا۔ اگر سوال دوسرے شروع ہو جائیں تو پھر اتنا وقت نہیں ہوتا، اور کتاب اصل موضوع سے بندہ ہٹ جاتا ہے، جب باہر نکلتا ہے یہاں سے تو پھر اس کا ذہن باقی سوالوں میں الجھا رہتا ہے، جو پڑھا ہوتا ہے اس کو ریپیٹ نہیں کر پاتا۔ تو اس لیے موضوع کے متعلقہ سوال کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، تو اس کتاب کی سمجھ بھی آئے گی
اور جو کچھ ہم دماغ میں لے کر جائیں گے گھر جانے تک ایک دفعہ اس کو ریپیٹ کر لیں گے تو وہ انشاءاللہ ذہن نشین ہو جائے گی انشاءاللہ.